السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے 2 قسطوں میں دیکھا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر۔ آج تیسری پارٹ میں آپ لوگ دیکھو گے ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوال کا جواب۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مائک نمبر 2 بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے، اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں۔ مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں۔ یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے، ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا، میرا کچھ مطلب زخم پلیز مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے۔ میں نرملا چوہان بول رہی ہوں، میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کرنا ہے، کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے، اس لیے یہ مذہب مجھے سب سے بیسٹ اور سب سے پیارا ہے۔ ماشاءاللہ، بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں، فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے، مالک ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے، کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے، جی ہاں۔ اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے، لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم، اسلام مذہب سب سے بہترین ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا، اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے،
اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے, اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے, تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں, ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے, اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے. ہے آیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے, ہے آیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف, اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی ریوالونگ اراؤنڈ اٹ, اس کے گول چکر لگا رہی ہے. لیکن سائنس کہتا ہے, بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب, ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے. تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے, اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے, ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے, قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے, نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولر سسٹم کا سینٹر ہے, ساری کائنات کا سینٹر نہیں ہے. جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, سورج اور چاند, كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ, یہ آپس میں گھوم رہے اور اپنے محور پہ چکر لگا رہے. قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند besides revolving they are even rotating about their own axis, means گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ بھی چکر لگا رہے ہیں. This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question. جی مائک نمبر 1 سے بھائی. میرا نام درشن مودی ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں, اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے جانکاری پراپت کر لی ہے, اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ زبردستی کوئی بھی نہیں ہے, بس اپنے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان پہ ہی بھروسہ ہے. ماشاء اللہ. آپ پہ کوئی مالی دباؤ نہیں, کوئی نہیں, کوئی پریشر نہیں, کوئی نہیں. انشاءاللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں شہادت کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. ضرور ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ, آپ مسلمان ہو چکے. میں آپ کو اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے, اور بس میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین زندگی اس دنیا میں ملے, آخرت میں ملے. اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ. اور میں اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیررزم یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ دیے ہے,
اور اس کی سچائی پراپت کر لے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ میں امن لے آئے گے. ماشاء اللہ, بھائی کے اس چھوٹے سینٹنس نے کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے, شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آسان کیا, اس کے لیے شکریہ کہنا چاہتا ہوں. اب ہم مائک نمبر 2 جو بھائیوں کے شعبے میں ہیں. میرا نام کرن کمار, میں آندھرا والے ہوں. سو آئی ڈونٹ نو ہندی వెరీ మచ్. మై ఫ్రెండ్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ మై క్వశ్చన్ ఇన్ హిందీ. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मज़हब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मज़हबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है. सारे मज़हब में कहा गया है खुदा एक है. सारे मज़हब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं. इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है. जब आप मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मज़हब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मज़हबी किताबों में क्या लिखा है. इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मज़हबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक़ को जाने. जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने. वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें. तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मज़हब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए. तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था, और ये साबित किया कि सारे मज़हब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है. उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं. जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर. लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 verse number 2 to 5, in the book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9, as well as कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में. खातून के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं. मेरा नाम प्रगति है, मैं स्टूडेंट हूँ. मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ. तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते, डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है. बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है. मैं भी डॉक्टर हूँ,
میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سکلز، ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں، اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے، غلط بھی. وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے، اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے، اس سے آپ اچھے کام کر سکتے، اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے. تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے. کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا. وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا، ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے، انسان کی جان بچا سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے. تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس، اس کا اچھا استعمال کرو. جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے. اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the Western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ، ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں، جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں، وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں، ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ، اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین، ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے، خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے، یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہماری خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو. ذاکر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے. ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے، معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا، ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے. لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے ذاکر صاحب. انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے. دوسرا، کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہے، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے، تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے
राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से। अच्छे काम जो काम, मिसाल के तौर पे हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मुझे मेडिकल कॉलेज में था, मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है। लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है। जिस साइड पे दिल है इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते। लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माय ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके हैं। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे, आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता मिले। और अगर आपको कोई भी सवालात इसके बाद दिमाग में आए तो आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते। डोंगरी पे सवालात आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दे। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बेशक। माइक नंबर 1 से भाई साहब सवाल करते हैं।
السلام علیکم، میرا نام سنجے کمار ہے، میں بی اے سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجیے کہ وہ ایک ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے، لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا وہ نہیں مانتا ہے، وہ خدا میں نہیں مانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا، ماشاءاللہ، میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں، بہت اور صحیح، پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے، وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نہیں ہے، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا۔ اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے، اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے۔ اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے، اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے، والد ہندو تو وہ بھی ہندو، والد مسلم تو وہ بھی مسلم۔ یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ سوچ رہا ہے۔ میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں، اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ، خدا نہیں ہے۔ ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ، صرف اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ۔ اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسیز ہوئے، پھر سٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی۔ میں پوچھوں گا کب پتہ چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہوئے نہیں جانتے، ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانت کالفکناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے، فلوک غلطی سے آ گیا، آرگیو مت کرو۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے، زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے۔ تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں، اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے۔ میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات میں، سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے وی ہیو میڈ دی ارتھ ایز این ایکسپانس والارض بعد ذالک دہاہا، ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے، پیدے کی طرح بنایا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں، اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیضہ ہے، شتل مرغ کا بیضہ ہے۔ ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیضہ بالکل جیوسفیریکل ان شیپ ہے، دنیا کی شکل کا ہے۔ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں۔ یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے، آرگیو مت کرو۔ دوسرا سوال، یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے، ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی خود کی روشنی ہے، اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے، آرگیو مت کرو، آگے جاؤ۔ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے
دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز، اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس، جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے، مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی، لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی، کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق، اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں، سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے. اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے، چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا نچدیپا، اس ایشور کے کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں، وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تسر پرتیما استی، اس ایشور، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو، آپ اگر پڑھیں گے رگ وید، یجروید، اپنشد، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46، ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے، ستیہ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں، تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے. نام اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ مانتے؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہیں؟ میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں، اور میں اور دماغ سے بھی؟ قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں، اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں. جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے، انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں. اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے، اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور سارے اسلامیکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے. آمین.
आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दूसरों मज़हब के लोगों को यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूंगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़ाने के भी नमाज के तरीके और बताऊंगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफ़ी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ माशाअल्लाह। और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में। और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे, लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाअल्लाह। और हमारी माँ मुझे ज़रूर डांटती थी, फिर भी मैं झुका नहीं माशाअल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप पे हिदायत गैरों तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन। माइक जी, माइक नंबर 2 सेंटर पे जो माइक है हमारे भाइयों के शोबे में, उसमें कोई भाई हों गैर मुस्लिम तो उनको मौका दीजिए। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। ख़वातीन के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ہے. میں پہلے ہندو تھی. میرا نام میگا تھا. مجھے اسلام لا کے 2 سال ہوا. میں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے. ماشاء اللہ بہن نے کہا کہ انہیں 2 سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی دباؤ؟ نہیں. کوئی فزیکل پریشر، معاشی پریشر؟ نہیں. آپ دل سے کر رہے؟ ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ دہرائیے. ہاں جی. اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی. اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی. میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے. آمین. بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہوں؟ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతికి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं. वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या. भाई साहब का सवाल है जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में. तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो. और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है. एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है. सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है. आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं. अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं. लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा. जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते. इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से. अगर देखे जाए क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है. लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है. रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है. वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान. जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है. ये माइक नंबर 1 से. जय भीम. सलाम वालेकुम जाकिर भाई. मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फ़र्क है. ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फ़र्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है.
बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीज़ें कही थी, उसने कहा था 4 great truths that there is sorrow and misery in this world. इस दुनिया में sorrow and misery है. The cause of this sorrow and misery is desire. Sorrow and misery can be removed by removing desire. To remove desire, follow the eightfold path. ये 4 great truths है कि दुनिया के अंदर मिजरी है. इस मिजरी की वजह है डिज़ायर, इच्छा. अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी. इच्छा को निकालने के लिए एटफोल्ड पाथ फॉलो करो. लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी. जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप एटफोल्ड पाथ फॉलो करो. इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ. लेकिन ये 8 हक है, कई सही है. लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217 to 218. उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे. जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे. जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री. मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत. और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए. तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मापट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. और आप अगर मेरी कसट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का. उसमें से ये मैंने दिखाया हूँ कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जानने के लिए मेरी कसट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आप हजरात तशरीफ़ रखें. इमाम हरम मक्की शेख सऊद अशुरैम हफिज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं. आप हजरात संजीदगी का मुजाहरा करें, इत्मीनान से बैठे रहें, उठने की फ़िज़ा न बनाएं. इमाम हरम आपसे मुखातब भी होंगे. आप हजरात संजीदगी का मुजाहरा फरमाएं. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على من اتبع الهدى. أرحب بإخواني الحضور من المسلمين ولمن حضر ليشهد هذا الجمع المبارك من غير المسلمين، كما أنني أهنئ كل من دخل في الإسلام مقتنعا به بعدما سمع ما سمع وعلم ما علم من هذا الدين الحنيف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للناس كافة. لأن الله جل وعلا جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. وهذا الاجتماع المبارك ما هو إلا نقطة تحول لكل فرد ليعرف من هو ولماذا خلق وما هدفه في هذه الحياة، وليعلم أن الله جل وعلا ما خلقنا جميعا إلا لنعبده وحده لا شريك له، ولنعلم أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين في كل زمان ومكان. والله جل وعلا جعل هذا القرآن العظيم هداية للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لقد سرني ما سمعته قبل حضوري وما أسمعه أثناء حضوري، وأرجو أن يزداد وأن يكون أكبر وأكبر بعد خروجي من هذا المكان، وهو أن نشاهد في كل عام من يقتنع بهذا الدين ويعلم أنه هو الرسالة الخالدة، وأن هذا الدين هو الذي أراده الله جل وعلا من خلقه أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، لينجوا بذلك من عذابه ومن عقوبته جل وعلا. وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة لنا جميعا، فالله جل وعلا أنزل عليهم القرآن فقال: كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولذلك لم يجعل الله جل وعلا الدخول في هذا الدين من باب الإكراه والقوة والبطش، لأجل أن يكون كل من دخل فيه أن يكون مقتنعا، لأنه لا فائدة أن تعبد الله وأنت غير مقتنع، ولا فائدة أن تؤمن بدين الله وأنت غير مقتنع، ولا فائدة أن تدخل في دين الله جل وعلا وأنت مكره مرغم على ذلك. فلذلك قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو كلام الله جل وعلا، وليس كلام البشر ولا أحد من البشر، ولا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام رب البشر. والله جل وعلا هو الذي خلقنا ويعلم ما ينفعنا وما يضرنا، وأنه لا ينفعنا إلا هذا الدين المبارك، إلا دين الإسلام، لا ينفعنا إلا دين الرحمة، دين التآخي والتعاون، دين عبادة الله وحده جل وعلا لا شريك له. هذا هو الدين الذي ينبغي أن يدخل فيه الناس أفواجا. وإنني لأبث سروري وارتياحي وأنسي بهذا اللقاء وبهذا الجمع، كما أنني أهنئ أخي في الله ومن أحبه في الله وتحبونه في الله الدكتور ذاكر على ما يقوم به وما يقدمه لأمته المسلمة ولغير المسلمين من دعوة إلى دين الله جل وعلا، وطبق أمر الله في قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلة بالتي هي أحسن بالمنطق والعقل والدليل هذا هو الداعي الأكبر لدخول الناس في دين الله أفواجا. فهنيئا له وهنيئا لنا جميعا وجود أمثاله في أمة الإسلام، لأننا بحاجة فعلا إلى مثل هذا الرجل. وأنا أعلم أن أعوانه كثر ومن يدعمه كثر، فأنا أهنئ الجميع، أهنئ الجميع وأهنئ نفسي بكم أن نكون في هذا المقام الذي نسمع فيه أكثر من شخص يدخل في دين الله جل وعلا عن رضا وقناعة وطمأنينة وارتياح، وهذا هو ما نريده وهذا ما نرجوه، لأن هداية رجل واحد خير للإنسان مما في الدنيا من المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه أكبر نعمة أن تدل الشخص من الشر إلى الخير وتدخله من غير الإسلام إلى الإسلام، هذه نعمة كبرى. فأنا أحث من هذا المقام بالتعاون والتآزر مع أخينا الدكتور ذاكر، والتشجيع وبذل ما نستطيع باللسان وباليد وبالمال وبكل ما نملك من جهد لإحياء مثل هذه اللقاءات ودعمها ومواصلة المسير والبحث عن الأفضل والأفضل في كل عام، وهذا هو ما نرجوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين
الذين يدعون إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلون بالتي هي أحسن، وأن يهدي على أيدينا ممن ضل ضلالا فيدخله في دينه جل وعلا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يبارك فيكم وفي جهودكم وجهود المسلمين، وأن يثلج صدورنا بانتشار دين الله جل وعلا في أرضه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خواتین و حضرات، امام صاحب نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ میں 2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے ہم تمام ہندوستانی مسلمانوں کو سب سے پہلے مبارکباد دی اور ہمارا شکریہ ادا کیا، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور بہت زیادہ فرحت محسوس کرتے ہیں ہمارے درمیان اپنے آپ کو پا کر کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے، اور یہاں انہوں نے ان 9 مسلموں کو بھی مبارکباد دی جنہوں نے حق کا کلمہ قبول کیا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعائیں دی ہیں ان تمام 9 مسلموں کو جو اسلام لائے ہیں کہ وہ حق پر جمے رہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور باقی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مبارکباد دی کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق دین کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کے اندر بیان فرمائی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اے مسلمانوں اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ اور اچھی بات چیت اور گفتگو کے ساتھ بلاؤ۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ ان جیسے لوگ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعاون سے دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہندوستان جیسی سرزمین کے اندر اسلام کے پیغام کو اس مؤثر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی انہوں نے پڑھی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور یہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام محترم نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی ناانصافی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اسلام کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ آئے اسلام کو قبول کرے اور دین حق پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے۔ اب میں امام محترم شیخ سعود شریم اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور آپ تمام بھائی اور بہنوں کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوال کا جواب۔ اس سوال جواب میں مسلمان اور غیر مسلمان کو ہدایت اور کامیابی کا راستہ نکلتا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔